ایک تو میری درخواست ہے بارش کا پانی جمع کیا کریں. الحمدللہ میں سارا سال بارش کا پانی گھر میں پیتا ہوں. میں، میرے بچے، ہم سارا سال بارش کا پانی پیتے ہیں. لاہور میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ مونسون کی پٹی ایسی ہے، مونسون کی پٹی. ایک تو بارش کا پانی جمع کیا کریں اور پیا کریں. ایک خوشخبری سناتا ہوں آپ کو، خوشخبری سناتا ہوں. حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے. ہر بارش کے، اور ایک الفاظ کچھ یوں بھی ہیں، ہر بارش کے قطرے کو فرشتہ لے کر آتا ہے. جس قطرے کو فرشتے کی صحبت مل گئی ہو، فرشتے کے پر مل گئے ہوں، فرشتے کا وجود معطر نورانی مل گیا ہو، اس پانی کی شفا یاب ہونے میں کوئی شک ہے؟ بولے، کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. بارش کا پانی جمع کیا کریں، اسے محفوظ بوتلوں میں بھر لیا کریں. اور بعض اوقات ہلکا سا جالا ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ڈبل کپڑے سے پھر چھان کے 2-3 ماہ کے بعد استعمال کر لیا کریں، خشک بوتلیں ہوں. میں نے باقاعدہ ڈسپینسر، یہ جو آج کل ہوتی ہیں، یہ نیسلے وغیرہ کی بوتلیں اوپر ڈال دیتے ہیں اور نیچے سے ٹوٹی سے پانی نکالتے ہیں. میں نے وہ بوتلیں لی ہوئی ہیں بڑی بڑی. بارش کے پانی کا ایک پیکج دیتا ہوں آپ کو، اور میں نے یہ اپگری میں کئی دفعہ چھاپا، اور یہاں بھی مخلصین بیٹھے ہوں گے، وہ ضرور بتائیں گے کہ ان کو فائدہ ہوا. ایک پیکج دیتا ہوں، بارش کا پانی اور زمزم کا پانی جمع کر لیں. زمزم کا پانی تھوڑا ہو، دیکھیں حلال کا ایک قطرہ حلال ہوتا ہے، حرام کا ایک قطرہ بھی حرام ہوتا ہے. زمزم کا ایک قطرہ بھی برکت والا ہے، اور اس کے اندر خیر ہے، برکت ہے. اب ایسا کریں کہ زمزم کا پانی لے لیں اور بارش کا پانی کسی بڑے برتن میں، بوتل میں لے لیں. اب اس میں ایک عمل پڑھنا ہے، وہ ذرا غور سے سننا پڑے گا، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے. 70 دفعہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے ابراہیم. 70 بار درود پاک ابراہیمی پڑھیں گے. 70 بار درود پاک اول آخر ابراہیمی، 70 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے آپ. اچھا، اس کے بعد 70 دفعہ سورۃ فاتحہ، 70 دفعہ آیت کریمہ، 70 دفعہ آیت الکرسی، اور 70 دفعہ آخری چارے کل عمل مکمل. پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بارش کا پانی ہو اور بارش کے پانی میں زمزم ملا لیجیے. مل گیا، اور اس میں 70 دفعہ اول آخر درود ابراہیمی، 70 بار سورۃ فاتحہ مع تسمیہ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور 70 دفعہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 70 دفعہ آیت الکرسی، اور 70 دفعہ آخری چارے کل، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ ساتھ ہو. بس یہ ایک دفعہ پانی پہ پڑھنا ہے، روز نہیں پڑھنا، ایک دفعہ پڑھنا ہے. اور اس ایک دفعہ پڑھنے کی ایسی طاقت اور تاثیر ہے کہ دنیا کا کوئی لا علاج جادو کا مارا ہوا، جنات کا مارا ہوا، نظر بد کا مارا ہوا، لا علاج بیماریوں کا، خود ذہنیوں کا، کوئی دنیا کی کوئی بیماری ہے لا علاج، اور معالج تھک گئے ہیں، اس کو یہ پانی پلائیں. کھانے میں، پینے میں، ہنڈیا سالن میں ڈالیں، چائے دودھ میں ڈالیں، آٹا گوندتے ہوئے ڈالیں. یہ ڈال کے دیکھیں تو صحیح. اچھا، اس کے اندر تاثیر ہے، اچھا طاقت ہے، اور اس کے اندر انوکھا کمال ہے. 3 پانیوں میں شفا ہے، زمزم کا پانی، بارش کا پانی، اور وضو کے بعد کا پانی. 3 گھونٹ شفا ہے. ہم کیوں نہیں کرتے بارش کے پانی کو اکٹھا؟ ہم گھروں میں استعمال کریں. میں نے بے بہا محدثین، مشاہدات اور تجربات میں نے جمع کیے ہیں. کون بندہ بارش کا پانی پیتا تھا؟ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے عجیب لگی. فرمایا میں 70 محدثین اولیاء کے پاس گیا ہوں جنہوں نے علم پہ، فقہ پہ، اور ایمان اعمال کی زندگی پہ، اور پتہ نہیں کن علوم پہ کام کیے ہیں. ان کا پانی میں نے بارش کا دیکھا ہے، بارش کا دیکھا ہے. اور یہاں تک تجربات میں لکھا ہوا ہے، جو سلوک کے منازل طے کرنا چاہتا ہے، روحانیت کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، ولایت کی سیڑھیاں چڑھنا چاہتا ہے، وہ بارش کا پانی پیتا رہے. خود بخود یہ فرشتوں کی صحبت اور فرشتوں کی برکت اس کو روحانیت کی منازل طے کرا کے دکھائیں گے. ہاں، ایک اور حوالہ دیتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاملی میں شہید ہوئے. ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا، اللہ والوں کی زندگی کا کھوج لگاتا رہتا ہوں کہ ان کی زندگی سے کچھ ہمیں مل جائے. فرمایا ان کی زندگی میں کچھ معمولات ایسے تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی، وہ معمولات ختم نہیں ہوتے تھے. ایک معمول یہ تھا کہ وہ ہر وقت بارش کے پانی کی تلاش میں رہتے تھے، اور لوگوں کو بھی پتا تھا. لوگ پھر حضرت کو بارش کا پانی ہدیہ کرتے تھے.
بھر بھر کے ہدیہ کرتے تھے. حضرت یہ آپ بارش کے پانی کو پسند فرماتے ہیں, ہم نے آپ کے لیے بارش کا پانی جمع کیا, تو وہ قبول فرماتے تھے اور دعا دیتے تھے. ان پانیوں میں شفا ہے اور ان پانی میں تاثیر ہے. یہ بارش کے پانی کا یہ عمل, اس میں جو میں نے کلام الہی بتایا ہے, یہ درود شریف بتایا ہے, یہ آیت کریمہ بتائی ہے, یہ سورۃ فاتحہ بتائی ہے, یہ آیت الکرسی بتائی ہے, یہ میں نے 4 کل بتائے ہیں. ایک دفعہ کر تو لیں اور اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں, اس کا کمال دیکھیں. بیماریوں میں, تکلیفوں میں, مشکلات میں, مسائل میں اور زندگی کی الجھنوں میں حیرت انگیز رزلٹ ہے اس سے. یقین جانیے, یہ نعمتیں ہیں, یہ موتی ہیں. یہ بیماریوں کے لیے, یہ مشکلوں کے لیے, یہ پریشانیوں اور جادو کے لیے تو بہت آزمایا. جادو پہ جا کے ایسے تھپڑ لگتا ہے, ہاں جال حق وزحق الباطل, حق آیا اور باطل کو اللہ نے توڑ کے رکھ دیا. جب حسد ہوگا, ایمان کمزور ہوگا تو حسد ہوگا. جب حسد ہوگا جادو کا رواج زیادہ ہو جائے گا. میرا یہ نقطہ پھر غور سے سنیے گا. ایمان کمزور ہوگا تو حسد ہوگا. جب ایمان طاقتور ہوگا حسد نہیں ہوگا. اللہ تو نے اس کو دیا, مجھے بھی دیا, اللہ اس کو اور بڑھا دے, اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھا دے, اللہ اس کے مال جان رزق کو اور بڑھا دے. اور جب حسد ہوگا پھر جادو کا رواج بڑھ جائے گا. میرے پاس ڈسے ہوئے کیس آتے ہیں, ڈسی ہوئی زندگیاں آتی ہیں جادو سے, حسد سے, اور ڈسے ہوئے نظام آتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو, یہ جادو کا علاج ہے. اکیلا بارش کا پانی خود جادو کا علاج ہے. اکیلا بارش کا پانی. کتنے اللہ والے ایسے ہیں جو پانی, بارش کا پانی جمع رکھتے تھے اور کہتے تھے ان کو پلا دو بس یہ ٹھیک ہو جائیں گے, ان کو پلا دو ٹھیک ہو جائیں گے. یہ آپ کے ساتھ جو صحرائے بہاول پور جسے روہی کہتے ہیں, چولستان روہی, میں انڈیا کے بارڈر تک وہاں جاتا ہوں. بارہا گیا ہوں. شکار سے کے لیے نہیں, شکار سے میری مناسبت نہیں ہے. میں تو وہاں جا کے لوگوں کو اللہ سیکھتا اور سکھاتا ہوں. اور تنہائیوں میں جا کے, یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. تنہائیوں میں جا کے اللہ سے باتیں کرنا, مجھے روز اس کے غم میں کہیں ساری رات کرنا, کہیں چپ کے رونا, کہیں دل سے بات کرنا. میں نے وہاں کے لوگوں میں ایک عجیب چیز دیکھی ہے, کیونکہ وہ پیتے ہی بارش کا پانی ہے. ادھر ادھر پانی, بارش ہوئی, جمع ہوا, اسے ٹوبا کہتے ہیں, اور وہ ٹوبے کے اندر جمع ہوا پانی اور وہ پیتے ہیں. مجھے وہاں کے ایک ٹیچر نے بتایا کہ اس علاقے کے پورے علاقے میں سکولوں میں روہیلے بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اگر کسی سکول نے نام روشن کرنا ہے, آئی کیو لیول, اس کا دماغ, یادداشت, اس کی میموری, اور اس نے کوئی ٹاپ کرنا ہے اپنے ڈویژن میں, تو روہیلا بچہ اپنے سکول میں داخل کر لو. بارش کا پانی پی پی کے اتنا ذہین ہوتا ہے کہ آگے سے آگے نکل جاتا ہے. بارش کے پانی سے دوستی کریں. بارش کے پانی میں صحت ہے, شفا ہے, میرے مدینے والے کا فرمان ہے, اسے دوستی کریں. بارش کے پانی کو کیوں بھول گئے؟